وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو، تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو۔ جس نے اس طرح اپنے اللہ کو پہچانا کہ وہ خالق بھی اللہ کو مانے، مالک بھی اللہ کو مانے، رازق بھی اللہ کو مانے، قانون بھی اللہ کا مانے، نظام بھی اللہ کا مانے، وہ اللہ پر ایمان لے کر آیا، ارکان ایمان کا پہلا رکن اس نے اس کو تسلیم کیا۔ تو خالق و مالک، رب، روزی دینے والا، موت و حیات کا کنٹرولر صرف ایک اللہ کو مانا جائے، وہ اللہ ہے، وہ مالک ہے۔ نفع نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کوئی نفع نہیں، کوئی نقصان نہیں، کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، کوئی کسی کو فائدہ پہنچا نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ آسمان کو چھت بنانے والا، زمین کو بچھونا بنانے والا، آسمان سے بارشیں برسا کر تمہارے لیے رزق پیدا کرنے والا، انگوریے پیدا کرنے والا، تمہارا داتا، تمہارا پالنہار، وہ اللہ ہے۔ اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق اللہ کے بندوں پر قانون اللہ کا، نظام اللہ کا، حکومت اللہ کی۔ کوئی قبروں کو پوج رہا، کوئی جانوروں کو پوج رہا، کوئی ڈھیریوں کو پوج رہا، کوئی مولویوں کو پوج رہا، کوئی پیروں کو پوج رہا، کوئی مندروں کو پوج رہا، کوئی مورتیوں کو پوج رہا، کوئی اپنے نفس کو پوج رہا، مختلف چیزوں کی پوجا پاٹ ہو رہی، لیکن یہ پوجا ناجائز ہے، باطل ہے، نا حق ہے۔ حق کے ساتھ پوجا صرف اللہ کی ہوگی۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين۔ ایمان کا درست ہونا دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے لیے بنیادی شرط ہے۔ جو لذت ایمان سے محروم ہے اس کی دنیا بھی برباد ہے اور اس کی آخرت بھی برباد ہے۔ کامیاب وہی ہے جو ایمان کی دولت کو حاصل کر لیتا ہے۔ آئیے ارکان ایمان پہ غور کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے ملائکہ پر ایمان لانا، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لانا، اور اس بات پر ایمان لانا کہ یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، قیامت برپا ہوگی، ہمیں اٹھایا جائے گا۔ اس قیامت کے دن پہ، آخرت پہ ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، وہ اچھی ہو یا بری، اس پہ ایمان لانا، یہ ارکان ایمان ہیں۔ جو ان پہ ایمان لاتا ہے وہ اہل ایمان کی جماعت میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ پر ایمان لانا یعنی توحید کو سیکھنا، توحید کو سمجھنا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا۔ مالک فرماتا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی کیا ہے؟ جو ایمان لائے اللہ پر، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پہ ایمان لائے، فرشتوں پہ ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے اور نبیوں پر ایمان لے کر آئے۔ جو ان پر ایمان لاتا ہے
وہ ایمان کی لذت کو حاصل کرتا ہے، وہ مومن کہلاتا ہے۔ دوسری آیت پہ غور کیجئے، مالک فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے ان پہ نازل ہوئی، اور مومنین بھی ایمان لائے، اللہ کے نبی بھی ایمان لائے اور اہل ایمان بھی، مومنین کی جماعت بھی ایمان لائی اس چیز پر جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ سب ایمان لے کر آئے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ صحیح مسلم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آئیے سنتے ہیں۔ حدیث نمبر 8 ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان تؤمن باللہ وملائکتہ، کہ تو ایمان لے کر آئے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ ورسلہ، اس کی کتابوں پر جو اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابیں بھیجی، اور اس کے رسولوں پر جو اپنی امتوں کو سمجھانے کے لیے آئے، اللہ کا تعارف کروانے کے لیے آئے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ تو ایمان لائے، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تو ایمان لائے تقدیر پر، اس کے اچھے ہونے پر یا بری ہونے پر، تقدیر پر تیرا ایمان ہو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس سائل آ کر کہتا ہے ہمارے علاقے میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، اس پہ کلام کرتے ہیں۔ فرمانے لگے میری عمر زیادہ ہو گئی، سفر کے قابل نہیں رہا، اگر میں سفر کے قابل ہوتا تو میں ان کے پاس جاتا، لیکن تم انہیں میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ تقدیر کے انکار کی وجہ سے، اس جرم کی وجہ سے عبداللہ ابن عمر تم سے برات کا اعلان کرتے ہیں، ان کا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اور مومن سے برات نہیں کر سکتا جب تک وہ حالت ایمان میں ہے۔ مسلمان کے کسی عمل سے برات تو ہو سکتی ہے کہ میرا اس عمل سے، اس عمل سے کوئی تعلق نہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے میدان جنگ میں ایک کافر پر قابو پانے کے باوجود اس کا کلمہ سن کر پھر بھی اسے قتل کر دیا، اس کا اعتبار نہیں کیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کے اس عمل سے برات کی۔ تو کسی مسلمان کے کسی عمل سے برات تو ہو سکتی ہے، لیکن مسلمان سے برات نہیں ہو سکتی، کیونکہ مومن کا بھائی ہے، مسلمان کا بھائی ہے۔ ہاں جب اس سے کفر بوا صادر ہو، نواقض ایمان میں سے یا نواقض اسلام میں سے کوئی عمل ثابت ہو، پھر انسان اس سے برات کرتا ہے۔ اور یہاں عبداللہ ابن عمر برات کرتے ہیں کہ ان کو پیغام دینا تمہارا عبداللہ ابن عمر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو ایمانیات میں، ارکان ایمان میں سب سے پہلا رکن ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا سیکھا؟ اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان لانا، اس سے معنی 3 چیزوں پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے کہ کائنات کا رب ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ اللہ کائنات کا پالنہار ہے، پالنے والا ہے، کھلانے والا ہے، پوسنے والا ہے، پالنہار ہے، رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، موت اس کے ہاتھ میں ہے، زندگی اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو خالق و مالک، رب روزی دینے والا، موت و حیات کا کنٹرولر، صرف ایک اللہ کو مانا جائے، وہ اللہ ہے، وہ مالک ہے۔ نفع نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کوئی نفع نہیں، کوئی نقصان نہیں، کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، کوئی کسی کو فائدہ پہنچا نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ خصوصیات صرف اسی کا حق ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، کوئی ساتھی، ساجی، شریک، حصے دار نہیں۔ مالک کا فرمان ہے یا ایھا الناس
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں، یہاں خطاب پوری انسانیت سے ہے، اے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ عبادت کرو اللہ کی، اس رب کی، اس پالنہار کی، اس نفع نقصان کے مالک کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پیدا کرنے والا وہ ہے، موت دینے والا وہ ہے، رب وہ ہے، نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، تمہارا بھی خالق ہے اور تم سے پہلوں کا بھی خالق ہے۔ کلام الہی کے ایک اور انداز پہ غور کیجئے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ اللہ ہے کون؟ اس کی شان، اس خالق و مالک کا تعارف جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، آسمان کو چھت بنانے والا، زمین کو بچھونا بنانے والا، آسمان سے بارشیں برسا کر تمہارے لیے رزق پیدا کرنے والا، انگوریے پیدا کرنے والا، تمہارا داتا، تمہارا پالنہار وہ اللہ ہے۔ یہ اس کی شان ہے کہ آسمان بنانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، زمین بچھانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، بارش برسانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، زمین کے چھاتی سے تمہارا رزق پیدا کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اللہ ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب یہ کام صرف اللہ نے کیے، آسمان صرف اللہ نے تانا، زمین صرف اللہ نے بچھائی، بارش اللہ نے برسائی، تمہارا رزق صرف اللہ نے پیدا کیا، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو اللہ کے شریک نہ بناؤ، اللہ کے ساتھی نہ گھڑو، اللہ کے پارٹنر نہ چنو، اللہ کا کوئی ساتھی ساجی نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم یہ سب کچھ جانتے ہو، اپنی ماتھے کی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ نہ کسی نے آسمان میں حصہ ڈالا، نہ زمین میں، نہ انگوریے پیدا کر، یہ عقل کے دلائل ہیں، یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو جٹ کی سمجھ میں آنے والی، جو دیہاتی کی سمجھ میں آنے والی، جو ان پڑھ کی سمجھ میں آنے والی، جس کے لیے دنیاوی تعلیم کا ہونا ضروری نہیں، فطرت سلیم ہی کافی ہے اس کو یہ باتیں سمجھانے کے لیے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ، آپ کہہ دیجئے اے میرے اللہ، اے حقیقی بادشاہ، اے شہنشاہ اعظم، تو کون ہے، تیری شان کیا ہے؟ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ نہ بادشاہت دینے میں کوئی شریک اور نہ کوئی چھیننے میں کسی کا اختیار، نہ تو کسی بابے کے ڈنڈے کھانے سے وزارتیں ملتی ہیں اور نہ بابا جی کے ناراض ہونے سے وزارتیں جاتی ہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ جب چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ اور اگر سمجھ نہ آئے تو اپنی عقل میں یہ جملہ بٹھاؤ، کسی پیر، کسی بابے کے ڈنڈے کھانے سے وزارت عظمیٰ ملتی ہوتی، اس بابا جی کے جو گدی نشین ہیں وہ بھی تو سارے وزیر ہوتے۔ اے بابا بڑا ہی چوڑ ہے، لوکاں نوں تے وزارت عظمیٰ بندا ہے تے اپنے پنگی نشیاں نوں کوئی شے بھی نہیں دیندا۔ اس کے جو مزار کے مجاور بیٹھے ہیں وہ تو کاسہ گدائی لے کر کھڑے ہیں، ہر آنے والے کی جیب کتر رہے ہیں۔ اگر ان بابوں کے ہاتھ میں، ان کے ڈنڈوں کے ہاتھ میں، ان کے تھوکوں اور ان کی پھونکوں کے ہاتھ میں، ان کی تسبیحوں اور منکوں کے ہاتھ میں، ان کے پاس اگر کچھ ہوتا تو اپنے قریبیوں کو تو کسی نہ کسی بڑے عہدے پہ جا کے بٹھا دیتے۔ اس کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے حکومت دے دے اور جس کو چاہے ایک لمحے کے اندر تخت سے اٹھائے اور تختے پہ چڑھا دے، کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا۔
وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے اللہ عزت دے اور جس کو چاہے اللہ ذلیل کر دے۔ اللہ کسی سے پوچھ کے کوئی کام نہیں کرتا، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ جب چاہے کسی کو حکومت دے دے، جب چاہے چھین لے، جب چاہے عزت دے دے، جب چاہے ذلیل کر دے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اے اللہ ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہے۔ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ ہے آپ کے رب کا تعارف، یہ ہے آپ کے الہ کا تعارف، یہ ہے آپ کے مشکل کشا کا تعارف، یہ ہے آپ کے حاجت روا کا تعارف، یہ ہے آپ کے بگڑی بنانے والے کا تعارف، یہ ہے آپ کو روزی دینے والے کا تعارف، یہ ہے آپ کے داتا کا تعارف۔ اللہ کے علاوہ باقی جتنے ہیں وہ منگتے ہیں، وہ سوالی ہیں، وہ فقیر ہے، وہ کلاش ہے، وہ بھوکے ہیں، ان کے پلے میں کچھ نہیں۔ لوگوں نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے کہ اللہ کی عطا سے ان ولیوں کی آنکھ بڑی دور تک دیکھتی ہے، ان ولیوں کی آنکھ میں وہ کچھ آ جاتا ہے۔ آج ایک بابا جی کا کلپ دیکھ رہا میں، کہنے لگا یہ مریض الٹرا ساؤنڈ کروا کے آیا، اس کے پیٹ میں سے کچھ بھی نہیں نکلا، ڈاکٹروں کو کچھ پتہ نہیں لگا۔ بابا جی کے پاس آیا، بابا کی نظر نے دیکھ لیا کہ اس کے پیٹ کے اندر 930 کیلے ہیں۔ یہ بزرگوں کو اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے، وہ جو چاہے دیکھ لے۔ اور ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھنی چاہیے کہ دیکھیں کہ 930 کیلیں کہاں سے آئی۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا انہوں نے کینسر جو خون میں ہے اسے تو تلاش کر لیا کہ بھائی اسے کینسر ہے، اور 930 کیلیں انسان کے اندر ہیں، لیکن وہ لیبارٹری بتاتی نہیں ہے، وہ کسی ایکس رے میں نہیں آتی، وہ کسی مشین میں نہیں آ رہی۔ تو اس سے پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے جو طاقت اللہ کے ولیوں کو دی ہے، جو چیز اگر کسی کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی وہ اللہ کی عطا سے اللہ کے ولی دیکھ سکتے ہیں۔ پیارے بھائی، میں کسی بزرگ بابے کی بات نہیں کرتا، سارے پیروں فقیروں بابے اور بزرگ اکٹھے ہو جائیں، میرے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی خاک کے ایک ذرے کے برابر تمہارا کوئی بادشاہ، تمہارا کوئی پیر، تمہارا کوئی پونچی سرکار، کوئی دم والا، کوئی پھونکے مارنے والا نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا کے سامنے یہودیہ نے کھانا لا کے رکھا، زہر سے بھرا ہوا کھانا تھا، میرے آقا کھا لیے، اس کھانے کو کھایا آپ نے، آپ کو اس گوشت کے اندر زہر نظر نہیں آیا۔ تم اپنے پیروں کی بات کرتے ہو کہ بابوں کو اللہ نے اتنی عطا کی ہوئی ہے، یہ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جو کسی اور کو نظر نہیں آتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ، انبیاء کی جماعت کے بعد دھرتی پہ ان سے بڑا کوئی اللہ کا ولی نہیں، کوئی بزرگ نہیں، کوئی پہنچی ہوئی ہستی نہیں جس کے بارے میں میرے آقا نے کہا تھا اللہ دنیا میں ہر بندے کے احسان کا بدلہ محمد چکا دیے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ ہے تیرا ایسا جس کے میرے اوپر اتنے احسان ہے، اللہ میں وہ بدلے نہیں چکا سکا، اور اس کا نام ابو بکر۔ آپ کا غلام آپ کو لا کے کھانا کھلاتا ہے، آپ کھا لیتے ہیں، اور پھر کہتا ہے آپ کو پتا ہے یہ کھانا کہاں سے آیا؟ کہا نہیں، زمانہ جاہلیت میں میں نے دم جھاڑا کیا تھا، اس دم جھاڑے کی شیرنی مجھے آج ملی، اس کا میں یہ کھانا لے کر آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ اپنے مبارک منہ میں اس وقت تک انگلیاں مارتے رہے جب تک قے کر کے اپنے پیٹ سے سب کچھ نہ نکال دیا۔ کھانے سے پہلے انہیں پتہ لگا تم اپنے باپوں کو نبیوں اور صدیقین سے بھی آگے بڑھا کر پیش کرتے ہو کہ یہ پیر اپنی نظروں سے وہاں تک دیکھ لیتے ہیں، نعوذ باللہ، جہاں نبی کو نظر نہیں آتا، جہاں ابو بکر کو نظر نہیں آتا، جہاں صحابہ کو نظر نہیں آتا۔ یہ شیاطین ہیں، یہ جنات کے پجاری ہیں، یہ جادوگر ہیں،
یہ ولی نہیں، یہ شعبدہ باز ہیں۔ شعبدہ باز شعبدے دکھا سکتے ہیں، مسلمان کا عقیدہ خراب نہیں کر سکتے۔ یہ شعبدے ہیں جو تمہیں دکھا رہے، اور تم ان شعبدوں کے چکر میں پھنس کے اس کو نبیوں سے بھی اونچا مقام دکھا رہے۔ وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یہ تمہارے رب کا تعارف ہے۔ وہ داتا ہے، وہ رزق دینے والا ہے۔ آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اس زمین کے اوپر کوئی ذی روح ایسی نہیں، کوئی مخلوق ایسی نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ سب کا رزاق، سب کی گود بھرنے والا، جھولیے بھرنے والا، کھلانے والا، پلانے والا، رزق دینے والا، داتا و دستگیر صرف ایک اللہ ہے۔ پھر سنو مالک کا فرمان، الا لہ الخلق والامر، مخلوق اللہ کی ہے، خبردار یاد رکھنا، مخلوق اللہ کی ہے، حکم بھی اللہ کا ہے۔ اللہ کی مخلوق پہ غیر اللہ کا حکم نہیں چل سکتا۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی بابرکت ذات ہے اللہ کی، مخلوق اللہ کی، قانون بھی اللہ کا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جمہوریت کفر کا نظام ہے۔ کیوں؟ اسلام میں مخلوق اللہ کی، قانون اللہ کا۔ جمہوریت میں گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل، اٹس کالڈ ڈیموکریسی۔ لوگوں پر لوگوں کی حکومت، لوگوں کے ذریعے۔ اسلام میں اللہ کی حکومت، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق، اللہ کے بندوں پر قانون اللہ کا، نظام اللہ کا، حکومت اللہ کی۔ عوام کا گھڑا ہوا قانون، عوام کا تراشا ہوا قانون، لوگوں کا لکھا ہوا قانون انسانیت پہ لاگو نہیں ہو سکتا۔ ان انسانوں کا ایک رب ہے، اس رب کا قانون لاگو ہوگا۔ اگر رب کے قانون کو ہٹا کر انسانوں کے تراشے ہوئے قوانین کو لاگو کرو گے تو یہ اسلام کی روح کے منافی ہے۔ اسی لیے ہم دعائیں دیتے ہیں ملک عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ کو، خادم حرمین شریفین کو، کہ جب مختلف ملکوں سے دستور مانگے گئے، دنیا کا اکیلا ملک بلاد حرمین سعودی عرب تھا جس نے لکھا ہوا قانون پیش نہیں کیا بلکہ قرآن حکیم کا ترجمہ پیش کر کے کہا ہمیں قانون بنانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے بنا کے بھیج دیا ہے، ہم اس قانون پہ عمل کرتے ہیں۔ الا لہ الخلق، مخلوق اللہ کی ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں ہے، مخلوق اللہ کی ہے، حکم بھی اللہ کا ہے، برکتوں والا اللہ ہے۔ جس نے اس طرح اپنے اللہ کو پہچانا کہ وہ خالق بھی اللہ کو مانے، مالک بھی اللہ کو مانے، رازق بھی اللہ کو مانے، قانون بھی اللہ کا مانے، نظام بھی اللہ کا مانے، وہ اللہ پر ایمان لے کر آیا، ارکان ایمان کا پہلا رکن اس نے اس کو تسلیم کیا۔ جو یہ مان لے اب اس کے اوپر لازم ہے وہ یہ تسلیم کرے، بندہ یہ اعتقاد رکھے، یہ اپنا عقیدہ بنائے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، صحیح عبادت کا حقدار، سچا حقدار۔ یوں تو عبادت بہت لوگوں کی ہو رہی، کوئی قبروں کو پوج رہا، کوئی جانوروں کو پوج رہا، کوئی ڈھیریوں کو پوج رہا، کوئی مولویوں کو پوج رہا، کوئی پیروں کو پوج رہا، کوئی مندروں کو پوج رہا، کوئی مورتیوں کو پوج رہا، کوئی اپنے نفس کو پوج رہا، مختلف چیزوں کی پوجا پاٹ ہو رہی، لیکن یہ پوجا ناجائز ہے، باطل ہے، ناحق ہے۔ حق کے ساتھ پوجا صرف اللہ کی ہوگی، معبود برحق اللہ ہے، اس کی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور یہی پیغام دے کر اللہ نے اپنے ہر نبی کو بھیجا، ہر نبی نے اپنی قوم کو بنیادی پیغام، پہلی دعوت، پہلا میسج ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی دیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے،
رسولوں نے آ کے اپنی قوم سے کہا کیا؟ لسانیت کی بنیاد، قومیت کی بنیاد پر تحریکیں برپا نہیں کی. رسولوں نے تحریکیں برپا کی، آوازیں بلند کیے تو اللہ کی عبادت کے نام پہ، توحید کے نام پہ. ان اعبدوا اللہ، ہر نبی نے اپنی قوم کو درس دیا عبادت اللہ کی کرو. واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو. ایک مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن اگلا مسئلہ وہ بھی لازمی ہے. واجتنبوا الطاغوت، جو اللہ کے مقابل اپنی عبادت کروائے اور اپنی عبادت کرائے جانے پہ راضی ہو، شریعت اس کو طاغوت کہتی ہے، اسلام اس کو طاغوت کہتا ہے. اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے مقابل پوجے جانے والے طواغیت کا انکار کرو. یہ دونوں کام لازمی ہیں، ایک کام سے کام نہیں چلے گا. بعض لوگ کہتے ہیں جی سختی بہت ہوتی ہے آپ کی گفتگو میں، نرم ہاتھ رکھا کریں. بھائی یہ اسلام کی روح ہے. یعنی میں یہ کہوں کہ اللہ میرا معبود ہے، میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، کام چل جائے گا؟ بالکل نہیں. جب تک آپ یہ نہ کہو اللہ میرا رب ہے، کوئی اور نہیں، اللہ معبود برحق ہے، باقی سب معبودان باطلہ ہیں، جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی آپ کا کلمہ پورا نہیں ہوتا. آپ کو کوئی کہے کہ سختی ہے تو جواب میں اسے کہو بھائی کلمہ تو سنا، لا الہ الا اللہ. پہلے نام اللہ کا آیا یا پہلے لا آئی؟ لا کا معنی اتنی عربی تو آپ جانتے ہیں سعودیہ میں رہ کر. لا نہیں، پہلے انکار ہے، نفی ہے. لا نہیں، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود. اللہ نے کہا میرا نام پہلے لینا، میرے مقابل جو پوجے جا رہے ہیں ان کا انکار پہلے کر. پہلے نفی پھر اس بات. یہ نہیں کہ اللہ داتا ہے، حجویری بھی داتا ہے، اللہ مشکل کشا ہے، علی بھی مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، شیر خدا مولا علی بھی مشکل کشا، حاجت روا. اللہ اولاد دیتا ہے، بابا بھی دیتا ہے، اللہ اولاد دیتا ہے، دھنکے شاہ بھی دیتا ہے، اللہ عزت حکومت دیتا ہے، بابے کے ڈنڈوں سے بھی ملتی ہے، اللہ شفا دیتا ہے، پیر کے تھوک میں بھی ہے. نہیں بھائی، لا پہلے انکار کرو. لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں، کسی کو سجدے نہیں ہوں گے، رکوع نہیں ہوگا، طواف نہیں ہوگا، نظر نہیں ہوگی، نیاز نہیں ہوگی. لا انکار ہے. کسی کی الوہیت کو نہیں مانا جا سکتا. سارے بنائے ہوئے الہوں کا انکار کرو. نہ نبیوں میں کوئی الہ، نہ فرشتوں میں الہ، نہ انسانوں میں، نہ جنوں میں، نہ پتھروں میں، نہ مورتیوں میں. لا الہ، کوئی الہ نہیں الا اللہ. جب سب سے دامن چھڑوا لو، سب سے بیزار ہو جاؤ، کوئی داتا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کسی کے ہاتھ میں موت نہیں، کسی کے ہاتھ میں زندگی نہیں، کوئی اختیار کلی کا مالک نہیں. پھر کہو الا اللہ، سوائے اللہ کے. اب بات کلمے کی پوری ہوئی. یہی اللہ نے نبیوں کے ذمہ لگایا. قوم کو خبر دو، ان اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی. واجتنبوا الطاغوت، اللہ کے علاوہ جن کو سجدے ہو رہے، جن کے لیے رکوع ہو رہا، جن کے لیے نذر و نیاز ہو رہی، ذبح و قربانی ہو رہی، اس کا انکار کرو. جب تک یہ انکار نہیں ہوگا ایمان پورا نہیں ہوگا. مالک کا فرمان سنیے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما امروا، اور انہیں یہی حکم دیا گیا، ليعبدوا الله، وہ عبادت کریں کس کی؟ صرف ایک اللہ کی. مخلصین له الدین، خالص دین کو اس ایک اللہ کے لیے کر کے. حنفاء، یہ ہے وہ اخلاص جو اللہ کو مطلوب ہے بندوں سے.
آپ عبادت کرو اللہ کی، لیکن خالص اللہ کی، اللہ ہی کی عبادت، اللہ ہی کو رب کہو، اللہ ہی کو مشکل کشا سمجھو، اللہ ہی کو حاجت روا سمجھو، اللہ ہی کو اپنا داتا سمجھو، اللہ ہی کے ہاتھ میں موت و حیات کے کنٹرول کو سمجھو، اللہ ہی کی پوجا کرو، حنفاء مخلص ہو کر، حنیفی ہو کر، ایک طرف لگ کر اللہ کی عبادت کرو، باقی غیروں کے ساتھ انکار کر کے، یہ نہیں کہ یہ بھی اور وہ بھی۔ اللہ کے لیے اعلی مثال، بھی کا جملہ تو آپ اپنی بیوی سے بھی نہیں سننا چاہتے۔ کوئی بیوی کہے آپ بھی میرے خامند، خوشی ہوگی سن کے؟ آپ بھی میرے خامند اور وہ بھی میرا، طلاقیں ہو جائیں گی فوراً یا نہیں؟ یہ کوئی خیر صلی اللہ ہے 2018 ہے، ماڈرن ہو جائیں ہوندیاں نے، کوئی گل نہیں، سہ لیں گے، قبول کرو گے، برداشت کرو گے؟ آپ کی عزت، آپ کی غیرت، آپ کے بستر میں کسی اور کی شراکت کا آوازہ لگائے تو وہ آپ کی عزت رہ سکتی؟ ختم معاملہ۔ سمجھانے کے لیے مثال دی ہے اللہ مالک و مولا کے لیے اعلی مثال۔ پیارے بھائی، جب آپ اپنی عزت میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتے، خالق و مالک اپنی عبادت میں کسی کی شراکت کو برداشت نہیں کرتا۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 7957 سنیے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درستے رہے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرو کس سے کرو؟ ایک اللہ سے۔ اب تو مولویوں نے پٹی پڑھا دی، مولوی کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے والے خاص خاص لوگ ہیں جو اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگ سکتے ہیں، ہر بندہ اللہ سے نہیں مانگ سکتا۔ اشرف جلالی صاحب کہتے ہیں وہ خاص طبقہ ہے لوگوں کا جو چاہے تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگ لے، ہر بندہ اللہ سے نہیں مانگ سکتا، ہر بندے کو کسی نہ کسی بابے پیر فقیر کے واسطے سے جانا پڑتا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لوگ پڑھتے ہیں حدیث شریف اذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جس وقت بھی تم مدد مانگو رب سے مانگو۔ ہمیں اس حدیث سے کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر کوئی غلط فہمی میں کا شکار نہ ہو جائے۔ تم آئے ہر مرغ کے انجیر نیس، ہر بندے کا یہ مقام نہیں ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہو تو کہے میں نے کسی سے انہیں نہیں کہنا کہ کھانا لا کے دو۔ وہ خاص لوگ ہیں، ان کا مقام ہے اور ان کے لیے یہ حکم بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ بندوں کی بات کرتے ہو، حدیث ہمیں سکھاتی ہے سلیمان علیہ السلام جب بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے تھے، راستے میں ایک چیونٹی دیکھی تھی جو الٹی لیٹی ہوئی تھی، ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی یا رب انی خلق من خلقک، اللہ میں تیری مخلوق، میں تیری بندی، مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلا دے۔ نبی کہنے لگے چلو واپس چلیں۔ ساتھیوں نے کہا اتنی دور نکل کے آئے، بارش کا سوال تو کیا نہیں، کہا نبی کے مانگنے سے پہلے ایک چیونٹی، کیڑی، نملہ وہ مانگ چکی ہے اور اللہ نبی سے پہلے اس مخلوق کی سن کے سب کو پلا چکا، پلانے کا فیصلہ فرما چکا۔ آپ کہتے ہو بندے خاص ایک ٹبر ہے پیروں کا جو ڈائریکٹ اللہ کو پکارے، باقی کوئی نہ پکارے، وہ ان بابوں کے ذریعے ہو کے پکارے، یا تو چیونٹیاں پکار رہی، یہاں جانور پکار رہے ہیں، اور اللہ جانوروں کی سن کے نبی کی دعا سے پہلے ہی بارش برسانے کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ آپ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ کو نہیں پکار سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ، جب تو سوال کرے، جب تو مانگے تو کس سے مانگ؟ اللہ سے۔ اللہ کے لیے اعلی مثال، بندہ اس سے مانگتا ہے جس کے دل میں رحم و کرم زیادہ ہو۔ آپ کی والدہ بھی بیٹھی ہے اور گھر میں کام کرنے والی ماسی بھی بیٹھی ہے، کس سے مانگو گے؟ ماں سے یا مائی سے؟ ماں سے، کیونکہ ماں کے دل میں جو محبت ہے وہ پڑوسن کے دل میں نہیں ہو سکتی۔ مثال سمجھ آ گئی؟ اللہ کے لیے اعلی مثال، جو رب کے ہاں اپنی مخلوق کی محبت ہے وہ ماؤں کی محبت سے بڑھ کر ہے۔
اللہ نے رحمت کو پیدا کیا، اس کے حصے لگائے، ایک حصہ زمین پہ اتارا، 99 حصے میرے مولا کے پاس ہے۔ خامند کی بیوی سے، بیوی کی خامند سے، اولاد کی ماں باپ سے، ماں باپ کی اولاد سے، جانوروں کی اپنی بچوں سے، جتنی محبتیں ہیں وہ اس رحمت کے ایک حصے کا کرشمہ ہے، اور قیامت کے دن اللہ اس ایک حصے کو بھی اٹھا لے گا اور پوری رحمتوں کو لے کر اپنے بندوں سے ملاقات کرے گا۔ اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں اور جن کے کانوں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، اللہ سب کو اپنی رحمت سے بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں محمد کا پڑوس عطا فرمانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیروں، فقیروں، بابوں، مولویوں، عوام کو گمراہ نہ کرو کہ اللہ سے نہ مانگو، اللہ سے نہ مانگو۔ یہاں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جب مانگو اللہ سے مانگو۔ طاہر القادری صاحب مثال دیتے ہیں کہ آپ نے بجلی لگانی ہو تو کیا کرو گے؟ ٹرانسفارمر سے لگاؤ گے؟ بلب جلانا ہے ڈائریکٹ ٹرانسفارمر کے پاس جاؤ گے جو یہ چھوٹا سا میٹر تمہارے گھر میں آیا ہوا ہے وہاں لگاؤ گے؟ اگر ٹرانسفارمر پہ لگا دو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بلب پھٹ جائے گا، مشینری فیوز ہو جائے گی۔ لہذا ٹرانسفارمر کے پاس نہیں جانا، گھر میں لگے ہوئے میٹروں کے پاس اور وہاں پہ سوئچ لگا کے بلب آن کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شیطان بھی بغلے بجاتا ہوگا تمہاری یہ گفتگو سن کے کہ مینوں کام کرنے دی لوڑ ہی کوئی نہیں، یہی کافی رہن گے۔ یہاں اللہ کے نبی کا حکم ہے جب سوال کرو فاسأل اللہ، یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ ابو بکر جب تو سوال کرے اللہ سے کرنا، عمر تو سوال کرے اللہ سے کرنا، عثمان و علی، طلحہ، زبیر، سعد و سعید، تم بدر والو، بیت رضوان والو جو کبار صحابہ ہیں، تم جب مانگو تو اللہ سے، اور میرے امتیوں جب تم آؤ تو ان صحابہ سے مانگنا۔ آپ نے کہا قیامت تک آنے والے مسلمان کو حکم دیا جب سوال کر اللہ سے سوال کر۔ یہ جھوٹی مثالیں دے کر، یہ غلط مثالیں دے کے عوام کا ذہن خراب کرنے والوں کہ ٹرانسفارمر سے کنیکشن لگاؤ گے تو آپ کی استری جل جائے گی، بلب جل جائے گا، وہ اللہ رحمان و رحیم ہے، وہ خود حکم دیتا ہے اذا سالک عبادی عنی فانی قریب۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے جب بھی میرے بارے میں سوال کرے اللہ کہا ہے میں ان کی شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگو تو اللہ سے، جب تم سوال کرو مانگنا چاہو تو اللہ سے، مدد کا سوال کرو تب بھی اللہ سے۔ یا علی مدد کا نعرے نہ لگاؤ، یا رسول اللہ مدد کے نعرے نہ لگاؤ، یا پیر مدد، یا بابا مدد کی دعائیں نہ دو، کسی کو نہ پکارو سوائے اللہ کے۔ جب مانگنا ہے تو اللہ سے، مدد کا سوال کرنا ہے تو اللہ سے۔ کیوں؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد جب بھی آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ وہ مدد پیارے نبی کے لیے بدر میں آئے تو اللہ کی طرف سے، حنین میں آئے تو اللہ کی طرف سے، سیدنا مولا علی کے لیے خیبر میں آئے تو اللہ کی طرف سے۔ سوالی کوئی بھی ہو، اس سوالی کی پکار پہ لبیک جب بھی ہوتا ہے، مدد کا نزول جب بھی ہوتا ہے، وہ ابراہیم آگ میں گر رہے ہو تو مدد اللہ کی طرف سے، وہ آدم رو رو کے آنسو بہا بہا کے معافی مانگ رہے ہو تو مدد اللہ کی طرف سے، وہ موسیٰ کلیم اللہ ہو، پیچھے فرعون کا لشکر ہو، مدد اللہ کی طرف سے، وہ عیسیٰ اللہ کے پیارے نبی ہو، مدد اللہ کی طرف سے، وہ مصطفیٰ ہو، مدد اللہ کی طرف سے، وہ صحابہ کی جماعت ہو، مدد اللہ کی طرف سے۔ سوالی بدلتے رہے، نبی سوالی بنے تو اللہ نے دیا، ولی سوالی بنے تو اللہ نے دیا۔ آج یہ جھوٹے پروپیگنڈے کر کے لوگوں کو اللہ کے در سے توڑنے والے مجرم کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ کو نہ پکارو۔ مولویو، پیرو، تمہاری مانے یا محمد رسول اللہ کی مانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب فرما رہے مدد جب بھی مانگو تو اللہ سے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔
اصول بھی سنا دیا میرے حبیب نے. اللہ سے کیوں مانگو, اللہ سے سوالی کیوں بنو؟ پیارے حبیب فرماتے ہیں سنو, اگر پوری انسانیت امت اکٹھی ہو جائے تجھے کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے, وہ تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے حق میں پہلے فیصلہ فرما دیا ہے. فائدے سارے کس کے ہاتھ میں ہیں جی؟ اللہ کے ہاتھ میں. جب فائدے اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو مانگے کس سے؟ جس کے ہاتھ میں ہیں. یہ غیروں کے در سے مانگنے کے سوالی قوموں کو غیروں کا سوالی بناتے کیوں ہیں؟ ان کا عقیدہ یہ ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اللہ نے سب کچھ دے دیا, اب جو کچھ ہے وہ پیروں فقیروں بابوں کے ہاتھ میں ہے. ایک مجرم کہتا ہے جو قسمت میں نہیں وہ حسین سے مانگ لے. قلم کے مالک زہرا کے چین سے, لوح قلم کے مالک زہرا کے چین سے, قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے, قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تقدیر کس نے لکھی؟ قسمتوں کے فیصلے کس نے کیے؟ کہا اگر اللہ نے تیری قسمت میں نہیں لکھا تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں, حسین سے مانگ لے, حسین تجھے عطا کر دیں گے. تم اللہ کے شریک بنا کے قوموں کو شرک کی دلدل میں گرا رہے ہو. پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اے انسان یاد کر لے, پوری دنیا تجھے کوئی فائدہ دینا چاہے نہیں دے سکتی یہاں تک کہ اللہ نے وہ فائدہ تیرے نصیب میں نہ لکھ دیا ہو. وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور اگر پوری دنیا اکٹھی ہو کے تجھے مارنے پر تیار ہو جائے, تجھے نقصان پہنچانے پر تیار ہو جائے, تیری قسمت میں کوئی برائی تجھے پہنچانے کے لیے تیار ہو جائے تو تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس نقصان کے جو اللہ نے تیرے نصیب میں لکھ دیا. او بھائیو, جب فائدے اللہ نے لکھے, جب نقصان اللہ نے لکھے, جب فائدہ اللہ کے ہاتھ میں, جب نقصان اللہ کے ہاتھ میں, بندہ کسی اور کے در کا سوالی کیوں بنے؟ یہ کسی کی باتیں نہیں, یہ کسی کے جذبات نہیں, یہ اس کی باتیں ہیں جو اپنی زبان ہلاتے ہیں شریعت کے مسئلے میں تو وہ اسلام قانون شریعت قرار پاتا ہے. نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان باللہ کا تیسرا تقاضا یہ ہے, اس بات پر پختہ اعتقاد ہو کہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں, اللہ اپنے اسماء حسنہ اور صفات کمال میں یکتا ہے, اللہ کے ان پیارے ناموں میں کوئی شریک نہیں, اللہ کی ان صفات میں کوئی شریک نہیں. آئیے مولا کا فرمان سنتے ہیں, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے بہت ہی اچھے اچھے نام ہیں, اللہ کو انہی ناموں سے پکارو. لوگ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں اہل توحید کے بارے میں, جی یہ وسیلے کے قائل نہیں, ہم وسیلے کے قائل ہیں, جائز وسیلے کے, وہ وسیلہ جس کا حکم ہمیں اللہ نے دیا. ہم وسیلے کے منکر نہیں, لیکن جائز وسیلہ, ناجائز نہیں. جائز وسیلہ کیا ہے؟ قرآن حکیم میں مالک کا حکم ہے, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں, فَادْعُوهُ بِهَا, ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو, کہو اے اللہ تو الرحمن ہے, یہ تجھے رحمان ہونے کا واسطہ ہے, مولا ہم پہ رحم کر دے. اے اللہ تو غافر ہے, معاف کرنے والا, غفار ہے, بہت معاف کرنے والا, غفور ہے, ہمیشہ معاف کرنے والا, ہمیں معاف کر دے. اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر پکارو, اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے کر پکارو, یہ جائز وسیلہ ہے اور یہ سب سے قوی وسیلہ ہے.
ایک شخص نے اسم اعظم کا واسطہ دے کے اللہ کو پکارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے، فرمانے لگے یہ واسطہ دے کے اللہ کو پکارنے والا اپنی کوئی بھی درخواست کر دے اللہ ضرور قبول کرے گا۔ ناجائز وسیلے کو نہیں مانتے، شخصیات کا وسیلہ نہ قرآن نے تعلیم دی، واسطہ ہے پنجتن پاک دا، واسطہ ہے پیارے نبی کا، واسطہ ہے بابا جی کا، واسطہ ہے حضرت جی کا، واسطہ ہے حاجن کے دوپٹے کا، واسطہ ہے فلاں صاحبہ کا۔ نہ یہ قرآن نے تعلیم دی، یہ نہ حدیث نے تعلیم دی، نہ ہم اس کو مانتے ہیں اس کو جو قرآن میں موجود ہے۔ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، فادعوہ بہا، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو، دو اللہ کو واسطہ اللہ کے ناموں کا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2736 ہے، یاد کیجئے، اور وسیلے پہ بڑی پیاری حدیث ہے، اس کو وسیلہ بنائیے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، اللہ کے 99 نام ہیں، ایک حدیث میں 99 نام بیان ہوئے ہیں، مگر نہ تو اللہ کے ناموں کا علم اللہ ہی کو ہے، اللہ کے بے شمار نام ہیں، لیکن ایک روایت میں 99 ناموں کا ذکر ہوا ہے، تو پیارے حبیب نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں، من احصاها دخل الجنہ، جو ان 99 ناموں کو یاد کر لے، ان کا احصاء کر لے، وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ کیا معنی؟ ان ناموں کو یاد کرے، ان ناموں کے معانی کو یاد کرے، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارے، اللہ کا ذکر کرے، ان ناموں کے تقاضے کے مطابق ڈٹ جائے، ناموں کو یاد کرے، ان کے معانی کو یاد کرے، ان ناموں کا ورد کرے، ان کے ذریعے اللہ کا ذکر کرے، اور ان ناموں کے تقاضے پہ ڈٹ جائے، جو یہ کام کر لے وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ اے اللہ تو الرحمن ہے، الرحیم ہے، الرحیم کو یاد کریں، الرحیم کا معنی بہت رحم کرنے والا، نہایت مہربان، اس کے ذریعے اللہ کو پکارے، اے اللہ تو الرحیم ہے، مجھ میں رحم کر دے، میں اپنی خطاؤں کو تسلیم کرتا ہوں، تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ معاف کر دے، اس کے تقاضے پہ ڈٹ جائے۔ اور اس کا تقاضا یہ ہے جب اللہ الرحیم ہے تو رحیم کے در کو چھوڑ کر فقیر کے در پہ گرا نہیں جاتا، اس سے مانگا نہیں جاتا، اس پہ خاک آلود کی نہیں جاتی۔ یہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں۔ اللہ القہار ہے، الجبار ہے، الرحمن ہے، العظیم ہے، الکریم ہے۔ اللہ کے ناموں کا واسطہ دیتے جائیں، اس کے تقاضوں پہ ڈٹتے جائیں، اور اللہ کی پیاری پیاری صفات ہیں، وہ صفات خاص اللہ کی ہیں، جن صفات کا قرآن و حدیث میں ذکر آیا ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، نہ اس کی تعویل کرتے ہیں، نہ اس کا انکار کرتے ہیں، نہ اس کے معنی کا انکار کرتے ہیں، نہ اس کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، نہ اس کی کیفیت کے بارے میں کوریدتے ہیں کہ اس کی کیفیت کیا ہے، بلکہ ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیارے نام، اللہ کی پیاری پیاری صفات جیسے کمال کی ہے، جیسے اللہ کو لائق ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال نہیں۔ ایمانیات میں دوسرا رکن فرشتوں پہ ایمان لانا، اس بات پہ پختہ اعتقاد رکھنا کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں جسے اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے مٹی پیدا کی، مٹی سے انسان بنایا، مٹی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے آگ کو پیدا کیا، آگ سے جن بنائے، آگ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے نور پیدا کیا، نور سے فرشتوں کو تخلیق کیا، یہ نور اللہ کی مخلوق ہے۔ تو فرشتے بھی اللہ کی مخلوق، جن بھی اللہ کی مخلوق، انسان بھی اللہ کی مخلوق۔ اللہ کے نور میں سے کوئی چیز الگ نہیں ہوئی، اللہ کے نور کے دو ٹکڑے نہیں ہوئے، اللہ کے نور میں سے کوئی چیز نہیں نکلی۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور میں سے نور ہے، یہ باطل عقیدہ ہے۔ اللہ کا نور خالق کا نور ہے،
جبرائیل کا نور مخلوق کا نور ہے، اللہ نے پیدا کیا نور کو، اس سے فرشتوں کی تخلیق ہوئی۔ اللہ نے پیدا کیا مٹی کو، اس سے انسانوں کی تخلیق ہوئی۔ اللہ نے پیدا کیا آگ کو، اس سے جنات کی تخلیق ہوئی۔ اللہ کے نور میں سے کوئی الگ نہیں ہوا۔ یہ ایمان نہیں ہے بلکہ یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کے نور میں سے ایک ٹکڑا الگ ہوا، اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی، پھر آپ کے نور سے اہل بیت کی تخلیق ہوئی۔ اللہ کے نبی انسانیت کے سردار ہیں، بشریت کے سردار ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، آدم کی اولاد میں سے ہیں، اولاد آدم میں سے ہیں، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے، تو انسان مٹی سے پیدا ہوا، وہ اللہ کا شریک نہیں ہے۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے، وہ دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ان کی تعداد بے شمار ہے، اس تعداد کا علم صرف اللہ کو ہے۔ جیسے دنیا والے اہل ایمان کے لیے بیت اللہ ہے، اسی طرح فرشتوں کے لیے بھی بیت معمور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک دفعہ کر لے قیامت کے قائم ہونے تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ تو اس تعداد کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو۔ پیارے حبیب جناب مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں آسمان چیختا ہے، حق ہے اس کا چیخے، چرچراہٹ ہوتی ہے اور حق ہے۔ کیوں؟ ایک بالشت یا 4 انگلی کے برابر بھی آسمان میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ کوئی فرشتہ رکوع یا سجدے کی حالت میں رب کی حمد و ثنا بیان نہ کر رہا۔ تو اللہ کے فرشتوں کی تعداد کا کسی کو علم نہیں، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ارکان ایمان میں سے یہ دوسرا رکن ہے۔ اگر کوئی شخص فرشتوں کے وجود کا انکار کرے تو وہ مومن نہیں رہ سکتا، وہ وادی کفر میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ کتاب و سنت اور اجماع کا مخالف قرار پائے گا۔ لازم ہے کہ ایمان رکھا جائے اللہ کے فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں جنہیں اللہ نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا، ان کا وجود حقیقی ہے۔ کچھ لوگ کہہ سکتے جی ہمیں تو نظر نہیں آتے۔ ہر نظر نہ آنے والی چیز کا انکار نہیں ہو سکتا۔ یہ عقل پرستوں کی باتیں، جو چیز نظر نہ آئے وہ ہوتی نہیں ہے۔ ایک مولوی صاحب کے پاس اس طرح کا ایک بندہ چلا گیا، انہوں نے کہا جی وہ دہریہ تھا، میں اللہ کو نہیں مانتا۔ کہا کیوں؟ کیونکہ نظر نہیں آتا۔ کہا جو چیز نظر نہ آئے اس کا وجود نہیں ہوتا؟ کہا جی بالکل نہیں ہوتا۔ مولوی صاحب نے پتھر اٹھایا، زور سے اس کے سر میں مارا، کہتا آئے مر گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بہت زور سے درد ہو رہا ہے۔ کہا جھوٹ بولتا ہے تو، مجھے تو درد نظر نہیں آ رہا۔ تو نے کہا تھا جو چیز نظر نہ آئے اس کا وجود نہیں ہوتا، اور ابھی تو کہہ رہا ہے پتھر لگنے سے درد ہوا، درد تو نظر نہیں آیا، تو تیرا قانون تو نے ہی خود ہی اس کو توڑ دیا۔ تو جو لوگ فرشتوں کا انکار کرتے ہیں وہ مومن نہیں۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں جن کا وجود حقیقی وجود ہے، ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، اور جب اللہ چاہے دکھا بھی دے۔ آئیے مسند احمد میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، سنتے ہیں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے فرماتے ہیں رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل فی صورتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا۔ ان کے جسم پر گنے 600 پر تھے، اور انہوں نے اپنے صرف 2 پر کھولے تھے، اور آسمان کا کوئی کونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے جبرائیل کو اپنی اصل شکل میں دیکھا، تو اللہ چاہے اپنے نبیوں کو دکھا دے۔ صحابہ نے بھی دیکھا ملائکہ کو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 8 سیدنا عمر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں ایک دفعہ جبرائیل ایک آدمی کی شکل میں آئے جس کا لباس سفید، بال سیاہ، جسم پہ کوئی مٹی نہیں، کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں۔ کیا معنی؟ کہ اگر یہ ہماری بستی کے رہنے والے ہوتے تو ہم جانتے اس کو، اجنبی آدمی۔ اجنبی آدمی سفر سے آئے گا تو جسم پہ مٹی ہوگی، ان کے اوپر کوئی مٹی بھی نہیں تھی، یعنی وہ مسافر بھی نہیں۔ اور آ کے 2 زانو ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور آپ سے دین اسلام کے بارے میں سوال کرنے لگے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی۔
یہ مختلف سوال کیے، آپ جواب دیتے رہے، وہ اٹھ کے چل دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر جانتے ہو یہ کون تھا؟ کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانے یہ اللہ کے حبیب بذریعہ وحی اللہ اپنے حبیب کو بتا دے۔ کہا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو صحابہ نے دیکھا ان کو یا نہیں دیکھا؟ صحابہ نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیدار کیا، پہچانا نہیں، انسانی شکل میں آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5826 سنیے، سیدنا سعد فرماتے ہیں جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں میں نے دو آدمی دیکھے جنہوں نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، نہ میں نے ان سے پہلے کبھی انہیں دیکھا اور نہ اس کے بعد کبھی دیکھا، اور یہ جبرائیل اور میکائیل تھے، انسانی شکل میں آئے اور صحابہ کرام نے ان کا دیدار کیا۔ ان احادیث سے ثابت ہوا کہ صحابہ نے ملائکہ کو انسانی شکل میں دیکھا، اور یہ فرشتوں کے وجود کی ایک دلیل ہے۔ اور جو ملائکہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، ہم اپنی بات کو بار بار دہرا رہے اس لیے کہ عقل پرستوں کی بہتات ہو چکی ہے، جو اپنی عقل کی بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں، شریعت کے دلائل کی بنیاد پہ نہیں، اور انکار کرتے ہیں ان چیزوں کا جو ثابت شدہ ہے، جو قرآن اور حدیث میں موجود ہیں، ان کا انکار اپنی عقل کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ تو بھائی آپ کے عقل کا بگاڑ ہو سکتا ہے، عقل کی خرابی ہو سکتی ہے، کتاب و سنت کے دلائل کا انکار کرنے والا مسلمان باقی نہیں رہتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمان کی لذت عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایمان کی بہترین حالت میں زندہ رکھے، اللہ ہمیں جب موت دے تو ایمان کی بہترین حالت میں موت دے، اس حال میں موت دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ جب موت کے فرشتے ہم تک پہنچے تو ہمیں وہ یہ پیغام سنائیں، اپنی مبارک روح کو باہر نکال، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے پیاروں میں شامل فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنے دوستوں میں شامل فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، اپنے پیارے حبیب کی محبت عطا فرما دے، اپنے پیارے حبیب کے اہل بیت کی محبت عطا فرما دے، اپنے پیارے حبیب کے صحابہ کی محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارا دل اپنی محبت سے اور اپنے حبیب کی محبت سے، اپنے حبیب کے اصحاب اور آل کی محبت سے بھر دے۔ اور اللہ تیرے پیارے حبیب نے فرمایا تھا جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کا ساتھی بنایا جائے گا۔ اللہ اسی محبت کو قبول فرما کے ہم سب کو، اہل توحید کو، اہل ایمان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس جنت الفردوس میں عطا فرمانا، زندہ رکھنا، توحید کا داعی بنا کر رکھنا۔ جب تک ہمارے سانس کا جسم میں سانس چلتا رہے، ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ کی تبلیغ ہوتی رہے، اور جب ہمیں موت آئے تو یہی پیغام سناتے ہوئے ہم شہادت کی موت پا کے تیرے پاس حاضر ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔